اللہ اکبر۔ فرمایا جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے سب کا مالک میں، صرف آسمانوں پہ میرا نظام نہیں چلتا، دنیا پہ بھی میرا نظام ہے۔ زمین میری، آسمان میرا، یہ درخت میرے، یہ سمندر میرے، یہ دریا میرے، یہ نہریں میری، یہ سارے پانی کا ایک ایک قطرہ میرا۔ زمین کا ذرہ ذرہ میں نے پیدا کیا، ایک ایک پتا میں نے پیدا کیا، ایک ایک پانی کا قطرہ میں نے پیدا کیا۔ اور میرے بندے تو بھی میری پیداوار ہے، تو بھی میرا۔ صدر کیوں نہ ہو، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، بہت بڑا دولت مند کیوں نہ ہو، بڑا امیر کبیر کیوں نہ ہو، تم بھی میرے میرے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، بادشاہت میری، حاکمیت میری، حکومت میری، بندے میرے، روزی میری، کھانا پینا میرا، تمام نظام کائنات میرا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تمام چیزوں پہ میری قدرت کا قبضہ ہے۔ فرمایا تمہاری بڑی سے بڑی چیز کوئی نہیں بنا سکتا، یہ پہاڑ میں نے بنائے، یہ سمندر میں نے بنائے، اور میرے بندے میری قدرت کو تو کیسے سمجھے گا؟ فرمایا چھوٹی سی آنکھ میں پتلی ہے، میلوں دیکھتا پھرتا ہے، تو نے کبھی نہ سوچا یہ کس نے بخشی ہے؟ ذرا سی پتلی، کچھ پتلی کے ذریعے دیکھتا ہے، ہوائی جہاز اڑائے پھرتا ہے، سمندروں میں جہاز لیے پھرتا ہے، رات دن دنیا کے نظارے دیکھتا ہے، حسن و جمال کے نظارے کرتا ہے، میری قدرت کے نظاروں کو دیکھتا ہے۔ کون ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، میری بادشاہت۔ ایک اور سوال پیدا کرو، اچھا جی آپ کو موت بھی نہیں آ سکتی، آپ الہ ہیں، خدا ہیں، آپ کو نیند بھی نہیں آتی، آپ کو اونگ بھی نہیں آتی، زمین آسمان کا سارا نظام بھی تیرا ہے، سب کچھ تیرا، مگر دیکھو نا جی، توجہ کرنا، مگر دیکھو نا جی، جو اللہ اللہ کر کے تیرا بن جائے، جو پیر فقیر تیرا بن جائے، شادی نہ کرے، ساری عمر پاک مایا یا پاک مائی بن کر مر جائے، وہ تو کچھ نہ کچھ تیرے سے زبردستی کرائے گا نا، اس کی تو نہیں بولے گا۔ 23واں پارہ ہے، فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا لات، یہ منات، یہ عزا خود تو کچھ نہیں کر سکتے مگر اللہ سے پکڑ کر کرا لیتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں۔ جیسے لڑکی باپ کو کہتی ہے نا، ابا دیکھو میں تمہاری لڑکی ہوں، ابا دیکھو میرا کام فلاں ہے، کرنا ہی پڑے گا آپ کو میرے ابا۔ کہتے ہیں جیسے ابا لڑکی کے سامنے چپ ہو جاتا ہے، اپنے نیک بندوں کے سامنے خدا بھی چپ ہو جاتا ہے۔ یہ دلائل بنا رکھے ہیں۔ آواز آئی جاؤ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ لفظ من لائے ہیں اگر عربی جانتے، فرمایا کون ہے جو زبردستی آ کر میرے سامنے دم مارے؟
مجھے کون روک سکتا ہے، کون ٹوک سکتا ہے، کون پوچھ سکتا ہے کہ یوں کر؟ فرمایا شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا الا باذنی، ہاں جس کو میں اجازت دوں گا وہ سفارش کرے گا۔ اس کو علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں شفاعت قہاری، کہ خدا سے زبردستی منوانا کہ تجھے یوں کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ والوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی ایک چیز بنا رکھی ہے۔ آ گیا نا موسم، گلی گلی میں جھنڈے، چادریں لیے چل رہے ہیں، چھنک 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 چھنک، ناچ بھی رہے ہیں، چادریں بھی چل رہی ہیں، نام بزرگوں کا اندازہ لگاؤ۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی، کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا میرے سامنے جب تک اجازت نہ ہو۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، مجھے کوئی فریب نہیں دے سکتا، میرے سامنے مکر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں تو لوگوں کے دلوں کے راز کو جانتا ہوں، مجھے تو اس بات کا پتہ ہے جو 100 سال بعد کو ہونے والی ہے۔ مجھے کون فریب دے گا، مجھے کون دھوکہ دے گا، میرے ساتھ کون ٹھگی کر سکتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم، ایک خدا وہ بھی ہے۔ فرمایا کہ میرا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ میں جانتا ہوں آگے کی باتیں، پیچھے کی باتیں، سب کچھ مجھے معلوم ہے، اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، اللہ والا ہو، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ چنانچہ حضور اکرم سب کا تو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بھیجا کرتے تھے حالات معلومات کرنے کے لیے، جنگ کے موقع پر بھیجتے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے کئی صحابہ کو بھیج کا، ہر پتے کا، ہر گھاس کا، ہر قطرے کا، ہر ذرے کا، ہر آدمی کا پتہ ہے، اس طرح کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ میاں کا خاصہ ہے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ یاد کر کے لے جاؤ۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، فرمایا میرے احاطے میں ہے، میرے قبض قدرت میں ہے، کوئی چیز بھی باہر نہیں۔ ایک بات کہہ دوں آپ کو سمجھانے کے لیے، کچھ لوگ محبت کے مارے، عشق کے مارے یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالی جل شانہ کی طرح ہر جگہ ہیں، ہر وقت ہے، ہر آن ہے، ہر لمحہ ہے، ہر گھڑی ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہے، ہر آدمی کو رات دن ہر وقت دیکھتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، میرا تو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمال ہو گیا، ارے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر داڑھی منڈواتے ہو، کالی کملی والا دیکھ رہا ہو اور کنجریوں کے ساتھ بدکاری، حضور کے دیکھتے ہوئے فیم، چرس، بھنگ، شراب، جوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہوئے رشوت اور حرام خوری۔ ایک بات کہہ دوں آپ کو سمجھانے کے لیے، کچھ لوگ محبت کے مارے، عشق کے مارے یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالی جل شانہ کی طرح ہر جگہ ہیں، ہر وقت ہے، ہر آن ہے، ہر لمحہ ہے، ہر گھڑی ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہیں، ہر آدمی کو رات دن ہر وقت دیکھتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، میرا تو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمال ہو گیا، ارے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر داڑھی منڈواتے ہو، کالی کملی والا دیکھ رہا ہو اور چندریوں کے ساتھ بدکاری، حضور کے دیکھتے ہوئے فیم، چرس، بھنگ، شراب، جوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہوئے رشوت اور حرام خوری۔ کمال ہو گیا، ارے بے شمار گناہ باپ کے سامنے ہم نہیں
کرتے, ماں کے سامنے ہم نہیں کرتے, اپنی بیٹی کے سامنے نہیں کرتے, اپنی بہن کے سامنے نہیں کرتے, حضور کے سامنے کرتے جاتے. نعوذ باللہ ہم لوگ ننگے غسل خانے میں ہیں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلاؤ گے؟ عقلی طور پر بھی یہ بات نہیں مانی جا سکتی کہ خدا کے سوا بندے کے ہر وقت ساتھ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. حدیث میں ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء میں لیٹرین میں ننگا ہوتا ہے تو وہ نیکی بدی لکھنے والے فرشتے بھی پرے بھاگ جاتے ہیں, اور جب بول پڑتا ہے ننگا ہوا غسل خانے میں یا بیت الخلاء میں تو وہ فرشتے کہتے ہیں تجھ پہ خدا کی لعنت ہو, ہمیں مجبور کیا تو نے اپنا ننگ دکھانے کے لیے, ہمیں لکھنے کے لیے پھر آنا پڑ رہا ہے. اور فرشتے حیا کرتے ہیں تیرے ننگا ہونے سے تو نبی کو پاس بھی جاتا ہے. فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, کوئی نہیں جانتا تیرا آگے کیا ہوگا, تیرے پیچھے کیا ہوگا, کسی کو پتا نہیں میں خدا کے سوا. اب ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا بنے گی؟ کسے معلوم ہے کہ جو بیویاں ہمارے بعد بے وارث ہوں گی ہماری, وہ عیش کر کے مریں گی یا دھکے کھا کے مریں گی؟ ہمیں کیا پتا. کون جانتا ہے کہ بعد کو اولاد بادشاہ بنے گی یا بھیک مانگ کے مر جائیں گے؟ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. فرمایا پروردگار عالم کی حاکم قبض قدرت میں ہے, جو وہ چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے, اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا. فعال لما یرید, جو چاہے کرے, جس کو چاہے اجاڑ دے, جس کو چاہے بسا دے, جس کو چاہے رنگ لگا دے, جس کو چاہے ننگا کر دے. فعال لما یرید. کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ الحمدللہ رب العالمین, سارے جہانوں کا رب میں ہوں, سارے جہانوں کو پالنے والا میں ہوں. قبروں میں کیا بن رہی ہے میں جانتا ہوں. اب میرے تمہارے ماں باپ, میرے تمہارے بڑے دادے پردادے, ساس سسر, نانے مامے جو قبروں میں چلے گئے, ہمیں کیا پتا ہے کہ وہاں کیا اللہ سب کچھ جانتا ہے. تختوں میں ہے, عیش میں ہے, جنت کی ہوا پھانک رہے ہیں یا جہنم کے انگاروں میں جل رہے ہیں, ہمیں کوئی پتا نہیں. اللہ فرماتا مجھے سب کا پتا ہے. ہاں, اب بھی یقین نہیں آتا. پرسوں ترسوں لاہور کی طرف اخباروں میں شور مچا ہوا تھا, شیخو پورے کی طرف کوئی آدمی کو دفن کیا گیا. ساری رات آوازیں دور تک سنائی دی, میں جل گیا, میں مر گیا, میں تباہ ہو گیا, مجھے بچا لو, میں مر گیا, میں جل گیا. کئی کئی میل تک آواز سنائی دی, عورت مرد بھاگ گئے علاقے سے. تم تو اب بھی نہیں مانو گے نا, مردہ سامنے آ کر کے کہے گا پھر بھی نہیں مانو گے کیا عذاب قبر ہے یا نہیں. حالانکہ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا, ایسا سانپ چھوڑ دیا جائے گا. میرے تیرے نبی, ساری کائنات کے نبی, عرشیوں کا نبی, فرشیوں کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا زہریلا سانپ ہوگا, ایک پھنکار اگر دنیا میں مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو. کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء.
کوئی چیز میرے خلاف نہیں بن سکتی. کون ہے جو میرے خلاف بنائے؟ میری چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی.